بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسان کی طرف سے کیے جانے والے گناہ اور نافرمانیاں، چاہیں یہ گناہ کفر کی حد تک ہوں یا پھر عام گناہ یا پھر کبیرہ گناہوں سے تعلق رکھتے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان گناہ گار بندے کو مصیبت و پریشانی یا پھر کسی بیماری میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ کا کوئی بھی نقصان پہنچے تو تمہاری اس اپنی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور مقام میں فرمایا، اور تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچیں تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ انسان کے بہت سے ایسے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں جلدی قبول کیوں نہیں کر رہا۔ تو اس انسان کو بس اتنا سوچنا چاہیے، اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کے کرنے پر فوری طور پر اسے سزا کیوں نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو اور کیا دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور انسان اتنا ناشکرا ہے، اتنی نمازیں چھوڑتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ جس کو بیان کرنے میں بھی شرم آتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس انسان کو رزق دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن انسان جب پوری طرح سے ناشکرا ہو جاتا ہے، پوری طرح سے گناہ گار ہو جاتا ہے، کوئی اس کے اوپر ڈر و خوف اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی بات یاد دلانے کے لیے، تو انسان ہے، تجھے بنانے والا اللہ ہے، یہ یاد دلانے کے لیے اسے پریشانیوں، مصیبتوں اور بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچیں وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس شخص کو کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دھڑکتی ہے، یہ سب اس کے اس گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، بلکہ جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہیں۔ علماء کرام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے معصوم ہیں، یا نابالغ بچے یا پاگل یا جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کو جو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں ہوتا۔ اس کے دوسرے اسباب اور حکمتیں ہوتی ہیں، اور در حقیقت ان حکمتوں کو احاطہ انسان نہیں کر سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا پھر اس سے گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو ناظرین، مصیبتوں اور بیماریوں کا دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندوں کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازے گا اور اپنے یہاں اسے کامیاب لوگوں کے میں لکھ دے گا۔ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کو بھی آخری دم تک مصیبتوں کا سامنا رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان مصیبتوں کو جنتوں میں بلند درجات کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحیح حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، کمی کوتاہی میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسا درجہ مختص ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال ناکافی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جسم، مال یا اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کانٹا یا پھر اس سے بڑی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے یا پھر اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنی آزمائشیں کڑی ہوں گی اجر بھی اتنا عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو ان کی آزمائشیں فرماتا ہے، چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو کہ اللہ کی آزمائشوں پر ناراضگی کا اظہار کرے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کن لوگوں کی آزمائش سخت ہوتی ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام کی آزمائشیں سخت ہوتی ہیں، جو بھی شخص انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا انہیں اسی قدر آزمائشوں میں ڈالا جائے گا۔ چنانچہ ایک آدمی کو اس کی دینداری کے حساب سے ہی آزمایا جاتا ہے، جتنی دینداری ٹھوس ہوگی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی، اور اس کے دینی حالات پتلے ہوں گے تو اس کی آزمائشیں بھی کم ہوں گی۔ آزمائشیں انسان کے گناہوں کو مکمل طور پر مٹا دیتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جو کوئی ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور بہت سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے جماعت مہاجرین، 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ اور میں اللہ کی مراد مانگتا ہوں اس سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو۔ نمبر 1، جس قوم میں فحاشی علانیہ ہونے لگے تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھیں۔ نمبر 2، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط، مصائب اور بادشاہوں یعنی حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، اور جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتی اس پر بارشیں روک دی جاتی ہیں، اور چوپائی یعنی 4 پیروں والے جانور نہ ہوں تو ان پر کبھی بھی بارش نہ برسے۔ نمبر 4، جو قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر غیروں کو مسلط فرما دیتا ہے جو اس قوم سے عداوت رکھتے ہیں، پھر وہ ان کے اعمال چھین لیتے ہیں۔ نمبر 5، جب مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام میں اپنی مرضی کے کچھ احکام اختیار کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو جنگ اور باہمی اختلاف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بیماری میں بھی اسی وجہ سے دیتا ہے کہ تاکہ وہ اس کے گناہوں کو معاف کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔